ہے جیسے کوئی آج ہی گزرا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ صاحب اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات جیتنی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور کہتا ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ صاحب اللہ کا صد ہے شکر کہ اس نے ہمیں خاص ماہ نور ربیع الاول شریف عطا فرمایا، جس کی جرمٹوں میں ابدی ساعتوں کا نور چمکا، اور ہمیں وہ گھڑیاں اور وہ مبارک لمحات نصیب ہوئے جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگ دیوانے ہو، صدیوں پہلے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، مان لیا اس رات رحمتیں اتری، انوار و تجلیات کی برسات ہوئی، ماحول میں عطر و حنا پھیل گیا، مان لیا، مگر تم صدیوں بعد ہر سال حضور کا جشن ایسے مناتے ہو جیسے حضور ہر سال آتے ہیں، حالانکہ حضور تو ہر سال نہیں آتے۔ تو میرے قبلہ حضرت اس کا جواب فرماتے ہیں کہ قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، اب صدیوں بعد جب وہ رات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ طلوع فجر تک رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، قرآن تو ہر سال نہیں اترا مگر رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ یوں ہی میرے حضور تو ہر سال نہیں آتے مگر ہر سال جب وہ گھڑی وہ مبارک لمحات آتے ہیں تو رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جو ہی مصطفیٰ کریم کی ولادت کے ایام آتے ہیں رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جب رحمتوں کی برسات ہو رہی ہو تو اپنی جولیاں پھیلا کر اپنے مالک سے کہنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے قرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صاحب اس شب نور میں ہم اپنے حضور سے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، حضور سے خیر لینے کے لیے اپنی جولیاں پھیلائے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ حضور کی بارگاہ میں خیر لینے والے کبھی خالی نہیں جاتے۔ یہ تاجدار گھولڑا بھی کہہ گئے تھے ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طرف چیز ہے کیا اور مانگ۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کو فرمایا تھا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے آقا کے اس غلام نے حضور سے ایسا کمال کا سوال کیا، انہوں نے کوئی عزت نہیں مانگی، کوئی شہرت نہیں مانگی، کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی بنگلہ کوٹھی کار نہیں مانگا، ایک ہی سوال کیا، کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح آج دنیا میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں اسی طرح جنت میں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ شاعر نے کیا ترجمانے کی حد کر دی، کہا تجھ کو تجھی سے مانگ کر
تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابا غیر ذالک، عربیہ یہ تو مل گیا، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ چاہیے۔ تو تاجدار گورڑا کہتے ہیں ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ۔ میں معذرت چاہوں گا، میری عادت نہیں ہے بچوں کو اٹھانے کی، پیچھے کرنے کی، لیکن یہ میرے سامنے جو بچے ہیں یہ میری توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ ویسے علماء کی شان یہ گستاخی ہوگی کہ میں ان کو تکلیف دوں کہ تھوڑا سا میرے سامنے تشریف لے آئے۔ میرے سامنے جن پہ میری سب سے زیادہ توجہ ہے وہاں بچے ہیں۔ تو ویسے ماشاءاللہ آپ گھر سے تشریف لائے، اور میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے 2 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں کر کے آیا۔ 5 بجے گجرانوالہ سے چلے تھے، راستے میں 2 گھنٹے ٹریفک جام رہی ہے، تو 4 گھنٹے میں نے بھی سفر کیا، تھکاوٹ بھی شدید ہے، لیکن اگر آپ محبت کا مظاہرہ کریں گے تو میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ میں بھول جاؤں گا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں نے کل بھی بیان کیا، میں نے کل بھی بیان کیا، میں بھول جاؤں گا۔ بس آپ کا ذوق ہوگا تو جتنی دیر آپ چاہیں گے میں چلتا رہوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا اگر آپ کہیں گے 10 منٹ بعد ختم کرنا، میں کر دوں گا۔ مجھے پاؤں نہیں آپ کو پکڑنا پڑیں گے، اشارہ نہیں کرنا پڑے گا، میں انشاءاللہ آپ کے مزاج کو دیکھ کر ہی چپ کر جاؤں گا۔ لیکن جتنی گفتگو کرنی ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے، تو وہ صرف یہ بچے چونکہ بار بار کر رہے تھے تو معذرت چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، تاجدار گورڑا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ، کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ تو صاحب اس شب نور میں کتاب لا ریب سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو فرما دے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان مصطفیٰ کی زبان سے کروا کر اشارہ کر دیے اس بات کی طرف کہ محبوب ہر بندے کی توحید نہیں قبول کروں گا، میری بارگاہ میں صرف اسی کی توحید قبول ہوگی جو محبوب تیرے واسطے سے ہوگی۔ شاہ کہتے ہیں جو رب العالمین کو خالق ارض و سماوات ہونے کے لحاظ سے مانے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان والا وہ ہے جو رب العالمین کو خالق محمد ہونے کے لحاظ سے مانے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اپنا تعارف بھی اپنے محبوب نبی کے ذریعے کروایا، اور تعارف عیب والی چیز سے نہیں کروایا جاتا، تعارف ہمیشہ کمال والی چیز سے کروایا جاتا ہے۔ ایک بندے نے میٹرک بھی کیا ہے، ایم اے بھی کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں نے میٹرک کیا، وہ کہے گا میں نے ایم اے کیا ہے۔ جو کمال کا درجہ ہوتا ہے، کمال کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنا تعارف بھی قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی کے ذریعے کروایا، اور تعارف عیب والی چیز سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں وہ رب ہوں جس نے زمین بنائی، اللہ نے یہ نہیں کہا میں وہ رب ہوں جس نے آسمان بنایا، میں وہ رب ہوں جس نے چاند کو بنایا، میں وہ رب ہوں جس نے پھل پھول بنائے، کیونکہ ان سب چیزوں میں عیب لگایا جا سکتا ہے۔ زمین بنجر ہو سکتی ہے، پھول مرجھا سکتا ہے، چاند کو گہن لگ سکتا ہے، سورج ڈوب سکتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اپنا تعارف اپنے بے عیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے کروایا۔ ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ رب ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا۔
اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب تلاش کرتے پھرو عیب، تمہیں ڈھونڈنے سے بھی عیب نہیں ملے گا۔ یہ عقیدہ میں نہیں دے رہا، یہ عقیدہ حضرت حسان بن ثابت دے گئے ہیں۔ کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور میرے امام بول اٹھے تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف شمار سے باہر ہیں، حضور میں آپ کو کس وصف سے پکاروں، حضور میں آپ کو کس لقب سے پکاروں، میں رحمت للعالمین کہوں یا ختم المرسلین، میں اللہ کا پیارا کہوں یا امت کا سہارا، میں اللہ کا محبوب کہوں یا دانۂ غیوب، میں مالک رقاب امم کہوں یا فخر بنی آدم، حضور میں کس وصف سے پکاروں؟ پھر بالآخر فیصلہ اس پہ کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی اے سرور دین یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین، میں بات اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ آپ بندائے خالق ہیں اور مولائے خلق ہیں، آپ بندائے خالق ہیں اور مولائے خلق ہیں، آپ نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہے، آپ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں، نبی کو تم خدا نہ سمجھو، خدا کو ان سے جدا نہ سمجھو، ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی نبی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی نبی ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ آپ کہتے ہیں نجدیو تم یہ کہتے ہو کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ کرو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، میرے امام کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں جو ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، یہ تو جہنم کی کنجی ہے، اللہ کے رسول کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ یقین نہیں آتا کلمے کو دیکھ لو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، تم اذان کو دیکھ لو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، تم اقامت کو دیکھ لو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، تم تشہد کو دیکھ لو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، فرق صرف اتنا ہے اللہ کا ذکر پہلے ہے مصطفیٰ کا ذکر بعد میں۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ تو جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن ذکر خدا پہلے ہے ذکر مصطفیٰ بعد میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں ذکر خدا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ہے جانور کو ذبح کرنے کی۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ زندگی کا بھی خالق ہے، وہ موت کا بھی خالق ہے، اس لیے رب کو یہ کہتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے
اور وہ موت بھی دیتا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی، جبکہ میرے